اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مطلق في مسمى الطواف بالبيت ولا يزاد عليه شرط الوضوء بالخبر بل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يكون مطلق الطواف فرضا بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخبر۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسری مثال اس بات کی کہ قرآن کے مطلق کو مطلق رکھا جائے گا اور خبر واحد یا قیاس کی وجہ سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی قید نہیں لگائی جائے گی۔ اس کی تیسری مثال وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہیے کہ طواف کرے، ولیت چاہیے کہ وہ لوگ طواف کریں بیت اللہ کا۔ اب یہ ولیطوفوا امر کا صیغہ ہے اور امر فرضیت کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ فرض جو طواف ہے وہ حج کے اندر وہ طواف زیارہ جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ طواف زیارہ کی بات ہو رہی ہے، سمجھے؟ تو اب اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں مطلق طواف کا۔ اب اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی کہ صبح کرو، شام کو کرو، وضو کے ساتھ کرو، بغیر وضو کے کرو، کوئی قید نہیں لگی ہوئی۔ جب کوئی قید نہیں لگی ہوئی لہذا پھر اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا۔ حدیث کی وجہ سے اس کو پابند نہیں کیا جائے گا تو مطلق طواف فرض ہوگا۔ باقی جو حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو بھی طواف کے لیے ضروری ہے، سمجھے؟ تو حدیث جو کم درجہ ہے اس پر بھی عمل کریں گے۔ اور کیا معنی کہ جو حدیث سے ثابت ہے، چونکہ حدیث قرآن سے کم درجہ ہے تو اس سے کم درجے والا حکم ثابت کریں گے، وہ کیا ہے؟ واجب۔ تو وضو ہو جائے گا واجب، اور قرآن جو اعلیٰ ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ شے ثابت کریں گے، وہ کیا ہے؟ فرض۔ تو طواف کیا معنی؟ بیت اللہ کے چکر لگانا، یہ تو ہو گیا فرض۔ اور باقی وضو جو حدیث سے ثابت ہے، خبر واحد سے ثابت ہے، تو خبر واحد تو قرآن سے کم درجہ، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے جو شے ثابت ہوگی وہ بھی ہوگی کم درجہ، اور وہ کیا ہوگی؟ واجب۔ تو وضو طواف زیارہ کے لیے ہو جائے گا واجب، اور چکر لگانا بیت اللہ کے گرد، یہی معنی تھا طواف کا، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، لہذا یہ ہو جائے گا فرض۔ تو مطلق کو مطلق رکھا جائے گا کہ طواف تو بیت اللہ کا فرض ہو جائے گا لیکن وضو فرض نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کو اگر فرض کر لیں تو ہم نے گویا خبر واحد کی وجہ سے اضافہ کر دیا، قید لگا دی قرآن مجید کے مطلق پر، تو خبر واحد کی وجہ سے مقید کر دیا خبر واحد قرآن کے مطلق کو۔ اور ہم نے کیا اصول پڑھا تھا؟ مطلق کو مطلق رکھا جائے گا، حدیث کی وجہ سے، خبر واحد کی وجہ سے اس کو مقید نہیں بنایا جائے۔ لہذا مطلق طواف یعنی چکر لگانا بیت اللہ کے گرد وہ ہو گیا فرض، اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ ہو گیا واجب۔ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ فرض اگر چھوٹ جائے تو شے ہوتی ہی نہیں، ینعدم، شے ہی معدوم ہو جائے، شے ہی نہیں، سمجھے؟ اور واجب اگر چھوٹ جائے تو شے ہو جاتی ہے مگر ناقص اور ادھوری، سمجھے؟ وہ
نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو نماز ادھوری ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، باقی فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور واجب کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ نماز میں کیسے تلافی کرتے تھے واجب چھوٹ جائے؟ سجدہ صاحب، اور طواف میں تو سجدہ صاحب نہیں ہو سکتا، تو ہر چیز کی تلافی اس کے شایان شان طریقے سے ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں تلافی کس طریقے سے ہوگی؟ دم کے ذریعے، کیونکہ اس کے شایان شان دم نہیں تھا۔ یہاں سجدہ صاحب طواف کے اندر اس کی تلافی کے لیے نہیں ہو سکتا، لہذا واجب اگر چھوٹ گیا تو پھر دم دینا پڑے، شاید ناقص ہوگی، پھر دم کی وجہ سے اس میں جو کمی آئی ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن اگر طواف ہی نہ کیا تو فرض چھوٹ جائے گا، پھر شے ہی نہیں ہو، پھر دم بھی دے دو گے تو شے نہیں۔ آج سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ واجب ہے، ضروری ہے طواف زیارہ کے لیے واجب، لیکن فرض نہیں ہے۔ فرض اگر کر دیں گے تو وضو کا ذکر تو خبر واحد میں آ رہا ہے، اور طواف کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، اور طواف مطلق ہے، تو آپ مانا بیت اللہ کے چکر لگاؤ۔ اب اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی وضو کے ساتھ لگاؤ یا وضو کے بغیر لگاؤ، اس پہ تو کوئی قید نہیں لگی ہوئی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا کالصلاۃ، اب طواف بالبیت کالصلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے۔ کیا معنی؟ جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، بیت اللہ کا طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا، سمجھے؟ تو حدیث چاہتی ہے وضو ضروری ہو بیت اللہ کے طواف کے لیے، اور قرآن مطلق ہے، اس نے مطلق طواف کا ذکر کیا، باقی وضو ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو جب وہ مطلق ہے تو خبر واحد کی وجہ سے اس کے اوپر قید نہیں لگائی جائے گی وضو کی، وضو کو فرض قرار نہیں دے گی، سمجھے؟ بلکہ کوشش کریں گے قرآن کے مطلق پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ اس کی صورت کیا بنے گی؟ قرآن سے اعلیٰ سے جو چیز ثابت ہے وہ اعلیٰ ہو جائے، وہ ہو جائے فرض، کہ حج کے اندر جو طواف زیارہ ہے وہ ہو گیا فرض، اور خبر واحد چونکہ قرآن سے ادنا درجے کی چیز ہے تو اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ بھی ہوگی ادنا۔ تو فرض سے ادنا کیا ہے؟ واجب۔ تو حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی وہ واجب، قرآن سے جو چیز ثابت ہوگی وہ ہو جائے گی فرض۔ اور اگر ہم کہیں نہیں خبر واحد کی وجہ سے جو وضو آ رہا ہے وہ بھی فرض، تو آپ نے تو اضافہ کر دیا خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے مطلق کے اوپر۔ تو خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے مطلق پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اس پر کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی، لہٰذا اس سے جو ثابت وہ واجب اور قرآن سے جو ثابت وہ فرض۔ تو بیت اللہ کے چکر لگانا یہ تو ہو جائے گا فرض، اور وضو کرنا یہ ہو جائے گا واجب۔ فرق کیا؟ فرض چھوٹ جائے شے ہی نہیں، واجب چھوٹ جائے شے تو ہو جاتی ہے، طواف زیارہ ہو گیا لیکن ہوا ناقص، شے ادھوری ہوئی ناقص۔ اب یہ اس میں جو کمی آئی ہے شے میں وضو چھوٹنے کی وجہ سے شے ہوگی مگر کمی آ گئی، یہ کمی کیسے دور ہوگی؟ میں نے کہا نماز میں واجب چھوٹتا تھا، کمی دور ہوتی تھی سجدہ صاحب سے، اس میں طواف میں اگر واجب چھوٹے گا تو اس میں اس کے شایان شان طریقے سے کمی دور ہوگی، یہاں سجدہ صاحب نہیں آئے گا، وہ اس کے مناسب ہی نہیں ہے۔ یہ ہر چیز کے مناسب تلافی ہوتی ہے نا، تو اس کے مناسب کا دم، لہذا دم دینا پڑے گا اگر وضو چھوٹ گیا، کیونکہ وضو واجب تھا، کمی آ گئی، نماز میں کمی سجدہ صاحب سے دور، اس میں کمی دم کے ذریعے دور۔ اور اگر طواف چھوڑ دیا تو فرض چھوڑ دیا تو پھر تلافی ہو ہی نہیں سکتی، پھر طواف ہوا ہی نہیں، پھر دوبارہ کرنا پڑے گا، وہ نہیں چھوٹ سکتا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آگے نہ سمجھ؟ اچھا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ تیسری مثال کہ قرآن کے مطلق کو مطلق رکھا جائے گا، حدیث کی وجہ سے اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا۔ اس کی تیسری مثال وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،
امر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ یہ لوگ طواف کریں بیت اللہ کا. عتیق مانا اے بالبیت القدیم، پرانے گھر کا، اور دنیا کا سب سے پہلا گھر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قرآن مجید 4 پارہ. سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا وہ ہے جو مکہ میں، یعنی بیت اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی سب سے پہلے اللہ کے حکم. چاہیے کہ یہ لوگ طواف کریں اس پرانے گھر کا. اولیت طواف امر، اور امر آتا ہے فرضیت کے لیے، تو نا طواف کرنا فرض. تو کون سا طواف فرض ہے؟ یہ ہے نا حج کے اندر جو طواف زیارہ ہے صرف یہ فرض ہے، سمجھے؟ اس میں وضو تو یہ چاہیے، تو یہ وہ طواف زیارہ کے لیے وہ میں جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، وہ جو ہے وہ یہ طواف زیارہ، یعنی طواف چاہیے کہ یہ لوگ طواف کریں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کیا ماننا؟ جب حکم دے رہے ہیں تو اللہ کا حکم فرضیت کے لیے اور طواف زیارہ فرض ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ طواف مطلق ہے فی مسمت طوافی، طواف کے معنی میں. طواف کا معنی کیا ہے؟ بیت اللہ کے گرد چکر لگانا. اب اللہ جو حکم دے رہے ہیں یہ مطلق طواف کا دے رہے ہیں. اور مطلق طواف کیا معنی؟ بیت اللہ کے گرد چکر. اب اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی کہ صبح کرو، دوپہر کرو، شام کرو، وضو کے ساتھ کرو، وضو کے بغیر کرو. قرآن میں کوئی قید نہیں لگی. اب مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا کہ طواف فرض ہے. لہذا فلا یزاد علیہ شرط الوضوء، وضو کی شرط اس پر زائد نہیں، وضو کی شرط والی زیادتی اس مطلق پر نہیں کی جائے گی بالخبری، خبر واحد کی وجہ سے. وہ تو آپ نے مطلق کو مقید کر دیا خبر واحد کی وجہ سے، لہٰذا یہ والی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے. اور اضافہ کب ہوگا؟ جب آپ کہو کہ وضو بھی فرض ہو گیا. جیسے طواف فرض ہے ایسے وضو بھی فرض ہے. یہ تو آپ نے خبر واحد کی وجہ سے اضافہ کر دیا. ہم نے کیا کہا تھا؟ خبر واحد کی وجہ سے کوئی زیادتی، کوئی اضافہ، کوئی قید قرآن کے مطلق پر نہیں لگا سکتے، سمجھے؟ بلکہ ایسا کرو، کیا کرو؟ یعمل بھی، بلکہ ایسا کرو کہ قرآن کے مطلق پر اس طریقے سے عمل کرو کہ مطلق میں بھی فرق نہ آئے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے. اس کی صورت کیا ہوگی کہ قرآن سے جو چیز ثابت ہے وہ ہو جائے گی فرض، وہ کیا مطلق ہے، اور حدیث سے جو چیز ثابت ہے وضو خبر واحد سے وہ ہو جائے گی واجب. تو مطلق پر بھی عمل ہو گیا، حدیث پر بھی عمل ہو نہیں، بلکہ اس طریقے سے عمل کرو قرآن حدیث کے اوپر، حدیث کو بھی نہ چھوڑو، حدیث پر اس طریقے سے عمل کرو لا یتغیر به حکم الکتاب، کہ قرآن کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اس کی صورت کیا بنے گی؟ وہ یوں کرو کہ بأن یکون مطلق الطواف فرضا بحکم الکتاب، آپ یوں کہو کہ مطلق طواف یہ فرض ہے بحکم الکتابی، قرآن کے حکم کی وجہ. تو قرآن تو اعلیٰ، تو اعلیٰ سے جو چیز ثابت ہوگی وہ بھی اعلیٰ. تو اعلیٰ سے کیا ثابت ہو رہا تھا؟ طواف. تو طواف کیا ہو جائے گا؟ فرض، اعلیٰ سے اعلیٰ ثابت. اور وضو جو خبر واحد سے ثابت ہو رہا ہے، تو خبر واحد تو قرآن کے مقابلے میں ادنا، تو اس سے ادنا ثابت کرو، وہ کیا ہو جائے گا؟ والوضوء واجبا، وضو کو کیا کہو کہ یہ واجب ہے. کیوں؟ بحکم الخبر، خبر واحد کی وجہ. یہ ادنا سے ادنا ثابت، قرآن اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ ثابت، وہ فرض ہو جائے گا، یہ واجب ہو جائے گا. سمجھے کیا فرق ہے فرض میں واجب میں؟ کہ واجب چھوٹنے سے شے ہو جاتی ہے مگر ناقص، فرض چھوٹنے سے شے ہی نہیں ہو. تو دوسرا یہ شبہ کا جواب ہے نا کہ واجب بھی تو ضروری ہوتا ہے، جیسے فرض ضروری ہے. فرق کیا ہو گیا؟ فرق یہ ہے اس میں شے ہو جاتی ہے مگر ادھوری، اس میں شے ہوتی ہی نہیں ہے. اور ادھوری شے کی تلافی کی جا سکتی ہے، لیکن فرض اگر چھوٹ جائے اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اگر وضو چھوٹ گیا
فیجبر النقصان، تو وہ جو کمی آئے گی اس کا جبیرہ کیا جائے گا، یعنی اس کی تلافی کی جائے گی اس نقصان کی، اللازم جو لازم آ رہا تھا، بترک الوضوء الواجبی، واجب وضو چھوڑنے کی وجہ سے جو کمی اور نقصان لازم آ رہا ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ بالدم، دم دے کر، کہ وضو چھوڑ دیا دم بھی دینا پڑ جائے گا، لیکن اگر فرض چھوڑ دیا اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی، وہ شے ہی نہیں، طواف ہی نہیں، دوبارہ کرنا پڑے گا طواف۔ بات وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اسی طرح چوتھی اور آخری مثال اس بات کے اوپر کہ مطلق کو مطلق رکھا جائے گا حدیث کی وجہ سے، اس میں کوئی اضافہ، اس پر کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی خبر واحد کی وجہ سے۔ اس کی اگلی مثال وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ نماز میں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب وَارْكَعُوا امر کا صیغہ ہے یا نہیں؟ امر ہے تو حکم ہے یا نہیں؟ حکم ہے تو پھر فرض ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مطلق رکوع کا حکم دیا۔ اب اس کے اوپر کوئی قید لگی ہوئی ہے؟ سمجھے؟ کوئی قید نہیں، مطلق رکوع فرض ہے، سمجھے؟ رکوع کا معنی جھکنا، معنی مطلق جھکنا نماز میں فرض، باقی کوئی قید نہیں لگی ہوئی۔ لیکن حدیث کے اندر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ادا کرو، حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ تو خبر واحد کے اندر آیا کیا؟ تعدیل، یعنی ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا۔ تو خبر واحد چاہتی ہے کہ تعدیل ضروری، اور قرآن چاہتا ہے کہ مطلق رکوع ضروری ہے، جھکے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو کے رکوع فرض ادا ہو۔ رکوع میں گئے نا، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، فوراً چلے رکوع ہو گیا، فرض ادا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مطلق رکوع کو فرض قرار دیا ہے، مطلق رکوع کا حکم دیا ہے، اس میں تعدیل کی قید نہیں لگی ہوئی۔ اب خبر واحد کی وجہ سے اگر اس کو بھی تعدیل کو بھی فرض قرار دے دیتے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ قرآن کے مطلق پر اضافہ کر دیا، اس مطلق کو مقید بنا دیا، خبر واحد کے ذریعے قید لگا دی اس کے اوپر، یہ جائز۔ لہذا ہر ایک کو اپنے درجے پر رکھو، قرآن سے جو ثابت اعلیٰ سے ثابت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ۔ وہ کیا؟ نماز میں مطلق رکوع فرض ہے، اور جو ادنا خبر واحد ہے اس سے جو ثابت ہے وہ کیا ہوگا؟ ادنا، اور وہ کیا ہے؟ واجب۔ لہذا تعدیل واجب ہے، ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ ادا کرنا، جلدی نہ کرنا، یہ واجب ہو گیا۔ اور مطلق رکوع کرنا فرض، اور رکوع ہی نہ کیا نماز میں، آخر میں سجدہ صاحب بھی کر لیا تو نماز نہیں ہے۔ کہ میں نے آپ کو بتا دیا فرض کے چھوٹنے سے شے ہی نہیں ہوتی، واجب کے چھوٹنے سے شے ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی مگر ناقص، سمجھے؟ اور دوسرا فرق ہے وضو کے چھوٹنے سے، فرض کے چھوٹنے سے شے ہی نہیں ہوتی، رکوع کے چھوٹنے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس کے چھوٹنے سے نماز تو ہو جائے گی مگر ناقص ہوگی، اور اس ناقص کی تلافی ہو سکتی ہے کیسے؟ سجدہ صاحب کے ذریعے۔ آخر میں سجدہ صاحب کر لو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تلافی دور ہو جائے گی۔ معیاری ہے معیاری، تو بہرحال اس میں بھی قرآن کا مطلق رکوع ہو جائے گا فرض، خبر واحد کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے اس پر قید نہیں لگائیں گے تعدیل کی، بلکہ ہر ایک کو اپنے درجے پر رکھیں گے۔ قرآن سے جو ثابت مطلق رکوع ہو فرض، اور حدیث سے جو ثابت ہے وہ کیا تعدیل، وہ ہو جائے گی واجب۔ دیکھ لیں اگلی مثال قرآن مجید سے ہی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلق فی مسمى الرکوع، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رکوع کا۔ اب یہ آیت مطلق ہے معنی رکوع میں،
اور رکوع کا معنی کیا؟ جھکنا. تو اللہ تعالیٰ نے مطلق رکوع مطلق جھکنے کا حکم دیا. اس میں قید نہیں لگی ہوئی کہ تعدیل ضروری ہے یا نہیں، تعدیل کرنی ہے یا نہیں، کوئی قید نہیں لگی. مطلق ہے رکوع والا، رکوع کرو بس، جھکو. لہذا جب مطلق رکوع کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو پھر اس مطلق کے اوپر فلا یزاد علیہ، اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی. شرط التعدیل، تعدیل والی شرط لگا کر اضافہ نہیں کیا جائے گا. بحکم الخبر، خبر واحد کی وجہ سے تعدیل والی قید، تعلیل والا اضافہ ہم قرآن مجید کے مطلق پر نہیں کر سکتے، بلکہ وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهٍ، بلکہ کوشش کریں گے حدیث پر بھی عمل ہو جائے، قرآن پر بھی عمل ہو جائے، اس طریقے سے کہ حدیث کو حدیث کے درجے پر رکھا جائے، قرآن کو قرآن کے درجے پر. تو قرآن کے سے جو ثابت ہو گیا وہ مطلق رکوع، وہ ہو جائے گا فرض. اور خبر واحد سے جو چیز ثابت ہو جائے گی تعدیل، اس کو کیا کہہ دیں گے؟ واجب. حدیث کو اپنے درجے پر، خبر واحد کو کم درجہ واجب، قرآن اعلیٰ درجہ، اس سے مطلق رکوع فرض ہو جائے. بلکہ اس طریقے پر عمل کریں گے لا يتغیر به حکم الکتاب، قرآن کے حکم میں تبدیلی نہ. تو قرآن کا حکم کیا تھا؟ مطلق رکوع، تو مطلق رکوع ہو جائے گا فرض. اب اگر ہم نے تعدیل کو بھی فرض کر دیا، وہ تو ہم نے پھر تبدیلی اس قرآن کے مطلق کو مقید کر دیا، تو تبدیلی پیدا کر دی. اللہ نے مطلق حکم دیا تھا، ہم نے اس کو مقید کر دیا، یہ تو اس میں تبدیلی پیدا کی. تو خبر واحد کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ سکتی قرآن کے اندر. قرآن کے ادنا درجہ ہے، کمزور ہے، کمزور دلیل ہے، وہ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی قرآن کے اندر. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا تو اس طریقے سے عمل کریں گے کہ قرآن کے حکم یعنی قرآن کے مطلق میں کوئی تبدیلی بھی نہ آئے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے. اس کی صورت کیا بنے گی؟ فَيَكُونُ مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب. اس کی صورت یہ بنے گی مطلق رکوع یہ فرض ہو جائے گا قرآن کی وجہ سے، تو اللہ نے حکم دیا. تو قرآن میں جو اللہ حکم دیں گے تو اللہ اس سے اعلیٰ ثابت ہو جائے گا، وہ کیا؟ فرض. تو مطلق رکوع ہو گیا فرض، والتعدیل واجبا، اور خبر واحد سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ ہو جائے گی واجب. کیوں؟ خبر واحد کی وجہ سے. قرآن میں پر بھی عمل اور قرآن میں تبدیلی پیدا کیے بغیر حدیث پر بھی عمل کر لیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، آگے ایک اور نہیں ہوتا ہے. یہ بات پوری ہو گئی، امید ہے کہ سمجھ مبارک میں آ گئی ہوگی. اس حوالے سے کوئی چیز تو نہیں پوچھنی آپ نے؟ دیر ہو گیا؟